بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، انتہائی عزیز دوستوں، با پردہ رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے اس ناقص ترین بندے نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ وہ پاک ذات جو آیہ مذکورہ بیان کی گئی اس کا ترجمہ تشریح بیان کرنے کی، آپ کو سننے سمجھنے کی، اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، جس مجلس میں ہم بیٹھے یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قائم کی گئی ہے، اور جو چیز کسی چیز کی نسبت رکھتی ہے وہ وہی مقام پاتی ہے جس سے وہ نسبت کا دعویٰ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس کوئی اتنی قیمتی نعمت، وہ اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک عام شے کو رکھ دیتا ہے۔ جتنی قدر اس خاص چیز کی ہوگی اتنی اس سے نسبت رکھنے والی عام چیز کی ہو جائے گی۔ میرے آقا اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی نسبت سے اس کو بھی اعلیٰ مقام عطا کرتا، لیکن کچھ شرائط۔ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کسے کہتے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز پر ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ فرمائے اس پر اللہ جہنم کی آگ کو، عذاب کو حرام کر دیتا۔ جس پر ایک بار رحمت کی نگاہ فرمائے، وہ بچہ ہے، وہ عورت ہے، وہ نوجوان ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ اللہ کا دین پھیلانے والا ہے، اگر ایک بار اللہ کی رحمت کی نگاہ اس پر پڑے وہ عذاب نار سے محفوظ۔ اور جس ذات کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ان کی کیا شان ہوگی۔
ان کا دیکھنا بھی رحمت، ان کا بولنا بھی رحمت، ان کا چلنا بھی رحمت، ان کا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرنا رحمت۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ کہ آپ نے نہ صرف اپنے دور میں اپنے غلاموں کے لیے دعا کی بلکہ قیامت تک آنے والے اپنے ہر غلام کے لیے دعا فرمائی۔ غلام کے لیے دعائیں کی، رو رو ساری رات سجدے کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کو منایا، اللہ کے سامنے اپنی ذات کو بالکل مٹا کر اپنی امت کی بخشش کی دعا کی جائے، اور امت اپنے نبی کے نام پر بات سنے، ایک کان سے سنے سبحان اللہ واہ واہ واہ، اور بات دوسرے کان سے نکال کے چلی جائے، یہ غلام کی شان نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ المکرمہ کے دور میں ایک بار فرمایا، اے صدیق اکبر، ایک رات ایسی آئے گی، اس رات میں تو اور میں ہجرت کریں گے، ہمیں مدینہ کی طرف جانا ہوگا، اے صدیق تو تیار رہنا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم وہ دن گیا، اب کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن کی گھڑی ایسی نہیں جب میں ہمہ اپنے محبوب پاک کی آواز کے لیے تیار نہ رہتا، نہ دن سویا نہ رات کو آرام کرتا، منتظر رہتا کب اللہ کے محبوب پاک پکارے اور میں یہ کہ لبیک کہوں، میں کہوں کہ حاضر ہوں، بجائے اس کے کہیں میں سویا نہ رہ جاؤں، کہیں میں آرام میں اپنی اتنی بڑی عظمت ضائع نہ کر لوں جو رسول پاک کی سفر کی نسبت سے اللہ مجھے عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرا، ایک رات ایسی آئی، اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا ابو بکر، فرمایا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا یار غار بنایا، ہم سفر بنایا، تو میرے ساتھ چل۔ فرمایا اس دن کی نعمت، اس دن کی عظمت اور اس دن محبوب پاک کا پکارنا، وہ سارے دکھ بھول گئے، تکلیفیں بھول گئے جو جاگ کر گزارے گئے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز بہن، اسی طرح اللہ کے محبوب پاک دنیا میں آئے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچانے، ان کے اخلاق مکمل کرنے۔ اور ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہو، نہ ہمیں بولنے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ، نہ اٹھنے کی خبر، کیسے نگاہ اٹھانی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے کسی سے ملنا ہے، کیسے گھر کے اندر جانا ہے، کیسے دنیا کے معاملات کرنے ہیں۔ جب تک بندہ مومن یہ نہیں سیکھے گا اس کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کے پیچھے چلتا، ان کو اپناتا ہے، اس رنگ میں رنگتا ہے کہ جس رنگ میں رنگ کر محبوب اس کی محبت کو قبول کرے۔ میرے بھائی، میرے دوست، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں مکہ سے ایک عورت ہجرت کر کے آئی، بیوہ عورت، ساتھ یتیم بچہ۔ لوگوں نے پوچھا ماں تو اس یتیم بچے کے ساتھ اتنا طویل سفر کیوں کر کے آئی؟ ماں نے کہا لوگو، اے رسول پاک کے غلاموں، میں نے صرف اللہ اور اس کے محبوب پاک کے لیے ہجرت کی، میری ہجرت مال کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، اچھی رہائش کے لیے نہیں،
یہ سارا سفر میں نے اللہ کے محبوب پاک کی خاطر کیا۔ لوگ اس کو رسول پاک کے در پہ لے آئے۔ اللہ کے محبوب پاک نے جب اس اماں کو، بڑی ماں کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک بچہ جو اس کی کل کائنات کا، اے اللہ کی بندی تو نے اتنا طویل سفر کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین قربان، میری اولاد قربان، میں نے یہ ہجرت آپ کی خاطر کی ہے۔ اتنا کہنا تھا، محبوب پاک نے فرمایا اس عورت کو ہماری عورتوں کے پاس پہنچاؤ، وہ اس کی مہمان نوازی کرے، وہ اس کی خدمت کرے، اس کو اللہ کا دین سکھائیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، غسل جنابت کیسے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے۔ فرمایا اسے نیک عورتوں میں چھوڑاؤ، وہ اتنی خوشبخت جس کو رسول پاک کے گھر کی مہمان نوازی عطا ہوئی، اور اس کا بچہ بلوغت کی عمر میں داخل ہو رہا، محبوب پاک نے فرمایا تم اس کا خیال رکھو، اس کو کھانا میرے گھر سے آئے گا، اس کو بھی اللہ کا دین سکھاؤ۔ حدیث پاک ہے، تھوڑے ہی دن گزرے، مدینہ طیبہ میں طاعون کی وبا پھیلی، لوگ اتنی تیزی سے مرنے لگے، اسی طاعون کی وبا میں بچہ بھی آ گیا۔ جیسے ہی اس بچے کی موت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی ماں کو خبر کرو۔ وہ ماں جب اسے خبر ملی، نہ اس نے اپنا پردہ سرکایا، نہ بال کھولے، نہ منہ پہ تھپڑ مارے، نہ بڑے بڑے گلے شکوے کیے، بلکہ اپنے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا یا اللہ پاک تیری ذات، میں نے تیری خاطر مکہ چھوڑا، یا اللہ تیرے محبوب پاک کی خاطر یہ سفر اختیار کیا، یا اللہ اپنے بچے کو، معصوم بچے کو ساتھ لے کر گھر سے چلی۔ یا رب العالمین، میں نے بتوں پر لعنت بھیجی، میں نے کفر اور شرک پر اللہ دور سے اس پر لعنت کی، اس کو دور سے دفع کہہ کے اللہ تیرے محبوب کے در پر آئی، اور تو نے میرا ایک معصوم بچہ مجھ سے لے لیا۔ یہ اس کا گلہ شکوہ اتنا محبت برا حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی آنکھ ایسی نہیں جو رو نہ رہی ہو، جو اشک بار نہ ہو، ہم نے دیکھا رسول پاک رو رہے ہیں، جیسے ہی اس نے اپنا یہ شکوہ اللہ سے بیان کیا، اس بچے کے جسم میں جان پیدا ہو گئی، اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ محبوب پاک مسکرائے، فرمایا میرے صحابیوں، اللہ کی عزت کی قسم، اس عورت نے جو بات یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کی، اللہ نے عرش پر اس کو براہ راست سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ بچہ اتنی دیر زندہ رہا کہ ہم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، لیکن یہ بچہ اس وقت بھی زندہ تھا۔ میرے بھائی، میرے دوست، جب بندہ اللہ کا خالص ہوتا ہے، اسے رسول پاک کی پیروی کرنا پڑتی ہے، اس کی گفتار، اس کے معاملات، اس کی روزانہ کی جو اعمال ہیں، اگر وہ رسول پاک کے دین کے مطابق، اللہ اس بندے کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ اور وہ بندہ جو اپنی مرضیاں کرے، بے ڈنگی چال چلے، اپنی نفسانی خواہش کے تابع رہے، کہ نہیں میں تو اپنی مانوں گا، یہ مولویوں کی باتیں، یہ تو لوگ کہتے ہی ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ میرے بھائی تو نہ مان، کتنی دیر نہیں مانے گا؟
10 سال 20 سال 50 سال ان قریب ایک وقت آئے گا اللہ اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ایک ایک حرف کو سچا ثابت کرے گا۔ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا حرام نہ دیکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر عرض کرتا ہوں حرام بھی نہ دیکھو، حرام بھی نہ بولو، حرام بھی نہ کھاؤ اور حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ اشیاء، وہ چیزیں جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں، بندہ سمجھ لے اس نے اللہ کی باڑ کے اوپر، اللہ کی سرحد پر حملہ کیا۔ اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں دین کے اندر جتنی حرام چیزیں ہیں وہ اللہ کی باڑ ہیں، جو ان کے قریب جاتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اور حلال کیا؟ حلال کھانا، حلال بولنا، حلال دیکھنا، حلال سوچنا، حلال صحبت اختیار کرنا۔ یہ معنی کیا ہے؟ جتنی دیر بندہ حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے اتنی دیر وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، اللہ کے فضل میں رہتا ہے۔ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حبشی نوجوان جو عربی بدو تھا، ایمان اس کے پاس نہیں تھا، وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان قبول کرنا چاہتا۔ فرمایا جلدی کر، دیر نہ کر، پتہ نہیں کب موت آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں۔ فرمایا یہ نہیں کہا سوال نہ کر، باتیں نہ کر، فرمایا جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جواب عطا کروں گا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، غور سے یہ حدیث سننا، پہلا سوال یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رنگ کالا ہے، کیا کالا بندہ بھی جنت میں جائے گا؟ محبوب پاک مسکرائے، فرمایا تو ابھی کلمہ پڑھ لے اور میری بات کو یاد رکھ، ان قریب جب کالے لوگ ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ 1,00,000 سال کی مسافت تک اپنے چہرے کے نور سے دنیا کو روشن کرے گے۔ جنت سے ان کا نور 1 سال کی مسافت تک نور بکھیرے گا۔ او اللہ کے بندے، حبشی تو اتنے پر نور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے جنت سے باہر بھی ان کا نور عطا فرمائے گا۔ اس نے فٹافٹ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے دین اسلام میں داخل ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا؟ عرض کی آقا یہ جو کلمہ پڑھا اس کلمے کا نور کیا ہے، اس کے فوائد کیا؟ فرمایا سنو مجھ سے سوال کرنے والے، جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس پر دوام رکھتا ہے، یعنی اس کی زبان کلمے سے تر رہتی ہے، اس کے شب و روز کلمے کے نور سے روشن ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا غم نہ کر، اب یہ کلمہ تیرے گناہوں کا مداوا، اور فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پس وہ مجھ سے سوال کرنے والے کلمہ بھی پڑھ، سبحان اللہ بھی پڑھ، اللہ تجھ پر اتنی رحمتیں فرمائے گا۔ وہ شخص خاموش، ایک اور شخص اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ اگر اللہ اتنا سخی، اتنا ہی کریم ہے پھر تو اللہ ہمیں عذاب ہی نہیں دے گا، پھر تو ہماری نیکیوں کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ میرے محبوب پاک نے اپنی امت کو بے عملی کا رستہ بھی نہیں دکھایا۔ یہ نہیں
کہ نیکی کرنی کوئی نہیں، نماز پڑھنی کوئی نہیں، اچھا کام کرنا ہی کوئی نہیں، صرف دعوے ہی دعوے، منہ کھول کے بڑی بڑی باتیں کر کے، یہ بے عملی کا رستہ دین پاک کا رستہ نہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا او سوال کرنے والے، بے شک اللہ بڑا غنی ہے، سخی ہے، لیکن جب بڑی بڑی نیکیاں اللہ کے حضور حاضر کی جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کے سامنے حقیر ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا تیری نیکیاں تیری بخشش کا ذریعہ نہیں، یہ تو میری رضا کی خاطر تھی، میری خوشنودی کی خاطر تھی، لیکن وہ بندے تیری بخشش میری رحمت کے صدقے ہوگی۔ وہ پھر اٹھا، وہ حبشی غلام پھر اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ جب میں جنت میں جاؤں گا کیا وہ جنت آپ والی جنت ہوگی؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ہر وہ شخص جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن میری جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میری ان نعمتوں کو دیکھے گا جن نعمتوں کو اللہ مجھے دکھائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص جھوما، اس نے اللہ کے نام کی ضرب ماری، زمین پر گرا، دل پھٹ گیا، روح نکل گئی۔ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا اس سے بڑا خوش نصیب کون؟ نہ نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ جہاد کیا، اور اللہ نے اس کو براہ راست جنت عطا فرما دی۔ یہ کن کے صدقے؟ جب بندہ پاک مجلسوں میں بیٹھتا، اللہ کے ذکر کی، محبوب پاک کی محبت کی مجالس کو اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آخری بات ذرا غور سے سماعت کیجئے۔ ہمیں اللہ کے محبوب پاک نے زندگی کا سب سے بڑا نصاب قرآن پاک عطا فرمایا۔ وہ قرآن پاک جس کو جب ہم پڑھتے، کوئی رٹ رٹ کے پڑھ رہا ہے، کوئی آڑی ترچھی نظروں سے پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ صرف وظیفوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، قرآن پاک ذریعہ ہدایت، یہ نظام حیات، یہ پورا منشور، اس کے ایک حرف پر غور کر، خدا کی قسم جب بندہ ایک آیت پر ہی سارا دن غور کرے گا، اللہ قرآن پاک کا نور اس کے سینے میں پیدا کرے گا، اور جس کے سینے میں قرآن پاک کا نور پیدا ہوگا یقیناً رسول پاک کی محبت اسی دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ میرے آقا قرآن پاک لے کر آئے، امت کو نسخہ کیمیاء دیا، زندگی کیسے گزارنی، جینا مرنا کیسے، رشتہ داریاں کیسے، صبح و شام کیسے گزرنی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے عطا کی۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگا کہ یہ قرآن پاک دل کا نور بنے، یہ نیک مجلسیں، یہ نیک صحبتیں بندے کے دلوں کو بیدار کریں؟ جب بندے کی دوستیاں اچھوں کے ساتھ ہوں گی، نیکوں کے ساتھ ہوں گی، کچھ دوستیاں دنیاوی مفادات کے لیے، کچھ بے حیائیوں کے لیے، کچھ ضلالتوں کے لیے، کچھ گناہ کو منظم ہو کے کرنے کے لیے، اور وہ دوستیاں جو اللہ اللہ کرنے کے لیے، رسول پاک کی محبت سیکھنے کے لیے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے دل نرم ہو جائیں۔ یہ مجلسیں انسان کو دنیا کے اندر پر نور کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تابعین میں آپ کا سب سے اونچا نام ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی، رسول پاک کے غلاموں کی مجلس پائی۔ آپ فرماتے میں نوجوان تھا، گھر سے نیکی کا درس ملتا تھا، میں صبح و شام اپنے والد گرامی اور اپنی ماں سے اللہ کے دین کا علم سیکھتا تھا۔ پھر جب میں بالغ ہوا، والد محترم نے نیک استاد کے پاس چھوڑا، انہوں نے قرآن پاک کا نور سکھانا شروع کیا۔ فرمایا صبح گلی سے گزرتا، نگاہ نیچی کر کے گزرتا،
شام واپس گزرتا، نگاہ نیچی کر کے گزرتا کا رستے کے اندر ایک عورت گلی سے مجھے آواز دیا کرتی، عبداللہ رک جا، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ فرمایا میں اللہ کا ذکر کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، میں استغفار کرتا، آگے نکلتا۔ کا ایک رات ایسی آئی، میں عشاء نماز کے لیے گھر سے نکلا، اسی گلی وہی میرا رستہ تھا، میں گزرا، اس عورت نے پھر آواز دی، او عبداللہ ابن مبارک، اگر ایک بار تو میری طرف دیکھ لے تو چلنا بھول جائے۔ فرمایا شیطان نے غلبہ کیا، نفس نے دھوکہ دیا، میرے اوپر شیطانی حملہ اتنا زوراور تھا، میری نگاہ اس عورت کی طرف اٹھی، قدم رک گئے، میں اور وہ کھڑکی میں ہم کلام ہونا شروع ہوئے۔ کہا مجھے خبر نہیں پوری رات گزری، یہاں تک کہ ایک مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ وہ عورت میرے ساتھ گفتگو میں مگن، میں اس کے ساتھ مگن، درمیان میں دیوار۔ کہا جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، میں نے اس عورت سے پوچھا کیا یہ عشاء کی اذان ہے؟ اس نے کہا او کم عقل، او دیوانے، میں نہ کہتی تھی اگر تو ایک بار میری بات سن کر رک جائے تو پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ کہا یہ عشاء نہیں، یہ تو فجر کی اذان ہے، تو پوری رات کھڑا رہا۔ کہا اتنا سننا تھا، مجھ پر لرزہ طاری ہوا، میں نے قدم اٹھایا، میں نے غیب سے آواز سنی، او عبداللہ ابن مبارک، اگر تو ایک رات اللہ کے لیے اس طرح گزارتا، اللہ تجھے وہ درجات عطا کرتا جو بڑی بڑی عبادات سے نہ ملتے۔ ایسی غشی طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا، بے ہوش ہو کر گرے، لوگ اٹھا کے گھر لائے، منہ پہ پانی ڈالا، ہوش آئی، پوچھا اے عبداللہ ابن مبارک کیا ہوا؟ فرمایا ایک گھڑی کی غلطی تھی، ایک پل کی خطا تھی، اور اللہ نے پوری رات کی نیکی سے مجھے محروم کر دیا۔ فرماتے وہ دن گیا، پھر میری جوانی آئی، میرے پر بڑھاپا آیا، میری موت آ گئی، میں نے کبھی اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو غافل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا ذکر بندے کے دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کے دل میں حیا پیدا کرتا ہے، اس کی گفتگو میں تاثیر آتی ہے، وہ جس گلی سے گزرتا ہے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب محبوب پاک کی اداؤں کو اپنائے، ان کے رنگ کو چڑھائے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا میں ہی محبوب پاک کی نسبت سے عام لوگوں سے ممتاز کر دیتا، جدا کر دیتا۔ جدا ہونا یہ کیا شے ہے، یہ کیا نعمت ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز۔ اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب کریم اس کی زبان کے اندر نور پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اس کو دین و دنیا کی بہترین چیزوں میں اللہ رہنمائی دیتا، اس کو دین کا فہم و ادراک عطا کرتا، اور جس کو دین کا فہم و ادراک مل جائے، جب اس سے ملاقات ہوگی، جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، انشاءاللہ ذہن روشن ہوگا، نگاہ پاک ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوگا، پورے اعضاء اللہ کی طرف جھکیں گے۔ محبوب پاک فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نماز میں صرف اور صرف اعضاء جھکتے ہیں، اور کچھ ایسے جن کا دل بھی اللہ کی نماز میں جھکتا، وہ دل بھی رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسی نیکیاں انہی رستوں میں ملیں گی جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کو اختیار کریں،
اللہ رب کریم ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا اگر ایک موقع مل جائے اس کو ضائع نہ کرے۔ نعت پاک سننا عبادت ہے، لیکن جب تک ہمارے پاس دین کا مکمل علم نہیں ہوگا، خدا کی قسم رسول پاک کی ہم ثنا بھی نہیں صحیح کر سکتے۔ جب تک ہمارے پاس قرآن پاک کا نور نہیں ہوگا، ہم اللہ کے محبوب پاک کے دین پر نہیں چل سکتے۔ یہ دین ہمیں درست کرنے آیا، ہمارے اخلاق بہتر کرنے آیا، اور جس شخص نے اپنے اخلاق سنوارنے کی ٹھان لی، اللہ اس کو اپنے ولیوں میں شامل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی مجلسیں عطا فرمائے، رسول پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمیں ایسی گفتگو سننے اور اس کو سمجھنے کا موقع عطا فرمائے جس سے ہمارے اخلاق سنورتے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اپنا اپنے محبوب پاک کا سچا عشق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ موت کی سچی فکر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔